وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 سے عائد پابندیاں فوری ختم کرے، قابض فوج واپس بلا کر کشمیریوں کو آزادانہ زندگی بسر کرنے کا حق دے۔ OIC کا کشمیر پر رابطہ گروپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے، وہ اسلام آباد میں گروپ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ Jammu and Kashmir dispute is one of the longest standing items on the agenda of the UN and OIC. The global community can no longer ignore when millions of Kashmiris' lives are at stake. Pakistan, for its part, remains committed to the early, just and peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and wishes of the Kashmiri people. We call on India to immediately reverse its unilateral and illegal measures instituted in IOJK since 5th of August 2019. End human rights violations, withdraw the occupation forces so that people of Kashmir can enjoy their right to live freely. Reverse the demographic changes in the occupied territory, release all political prisoners, and stop the persecution of Kashmiri political leadership. We are profoundly grateful to this contact group for playing a leadership role in this regard. جنوبی افریقہ کی بحریہ کے سربراہ نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ اس دوران باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ تعاون کے مختلف امور زیر بحث آئے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ملاقات کے دوران سربراہ ساؤتھ افریقن بحریہ نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور خود انحصاری کے میدان میں ہونے والے غیر معمولی پیش رفت کو سراہا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کی فضائی افواج کے مابین دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ براڈ شیٹ سربراہ نے اعتراف کیا، نیب نے غلط معلومات دیں، لیگی قائد اور ان کی فیملی کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا، باریک بینی سے کی گئی 20 سالہ تحقیقات میں کچھ نہیں نکلا۔ کاوے موسوی کا نواز شریف سے معافی مانگنا حکمرانوں کے منہ پر تمانچہ ہے۔ جبکہ عمران نیازی کا جھوٹ سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے، انکوائری پر قوم کا پیسہ برباد کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ براڈ شیٹ کمپنی کے جو سی او ہیں کاوے موسوی، انہوں نے غیر مشروط طور پر میاں محمد نواز شریف سے معافی مانگ لی ہے۔ پچھلے 20 سال سے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف جو پاکستانی حکومت اس وقت تھی اور نیب کے کہنے پر بڑی باریک بینی سے ان کے خلاف خدا نخواستہ لوٹ مار، رشوت، کرپشن، اس قوم کا، غریب قوم کا پیسہ لوٹا تو نہیں گیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھیلے کی کرپشن وہ نہیں ڈھونڈ سکے۔ شرف کے زمانے میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ نیب نے غلط اطلاعات دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کاوے موسوی بڑا انسان نکلا۔ آج کاوے موسوی نے نہ صرف غیر مشروط معافی مانگی ہے بلکہ نیازی نیب گٹھ جوڑ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ $30 ملین کا دعویٰ انہوں نے کاوے موسوی نے لندن کی ہائی کورٹ سے جیتا۔ اس کے بعد $65 ملین کا انہوں نے دعویٰ جیتا۔ آج پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ بتاؤ یہ اس قوم کے ملینز آف ڈالرز نفرت کی آگ میں مشرف دور میں، اور نیب نے مل کر اب عمران نیازی نے اس کے اوپر مزید اضافہ کیا، تو کیا ملا؟ یہ قوم کا پیسہ سب برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ جس طریقے سے انہوں نے مشرف اور نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور براڈ شیٹ کا دن رات وہ نام لیتے تھے کہ براڈ شیٹ نے یہ کر دیا، براڈ شیٹ نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ آج کس طرح یہ اس کا ڈراپ سین ہوا ہے؟ پوری قوم کے سامنے عمران نیازی کا جھوٹ ایک مرتبہ پھر سامنے آ گیا۔ آج وہ شخص جس کے ذمے اس پوری تحقیق کا منصب سونپا گیا تھا، وہ نواز شریف سے جو معافی مانگ رہا ہے، وہ خالی نواز شریف سے معافی نہیں مانگ رہا، وہ پاکستانی قوم سے معافی مانگ رہا ہے۔
لیگی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان 65 ملین پاؤنڈز خرچ کر کے نواز شریف کے خلاف 65 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ کووے موسوی کا معافی نامہ عمران خان کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان 65 ملین پاؤنڈز خرچ کر کے نواز شریف کے خلاف 65 روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکے۔ نواز شریف کو تو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا، مگر موسوی کا معافی نامہ عمران خان کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ انہیں بتانا ہوگا کہ قوم کا پیسہ اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے پر بہانے کا اختیار انہیں کس نے دیا؟ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کے حوالے سے کارکنوں کو تیار رہنے کی اپیل کی ہے۔ ایک پیغام میں ان کا کہنا تھا، آزادی مارچ میں کارکنان نے 14 دن اسلام آباد گزارے، جبکہ اس بار بھی اس کی کامیابی کے لیے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ پورے ملک سے عوام، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانگی کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی بھی قیمت پر کوئی کمی لانگ مارچ کی کامیابی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ملک کے اندر 14 ملین مارچ کیے، بہت بڑی تعداد میں 14 دن آپ نے اسلام آباد میں گزارے۔ یہ آپ کی ان محنتوں کا مرہون منت رہی۔ ابھی چند روز پہلے پارلیمنٹ کے لاجز میں اور ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران، ان کے مہمانوں اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں پر تشدد کیا گیا، انہیں گھسیٹا گیا اور گرفتار کر کے لے گئے۔ میں آپ سے درخواست کی، 1 گھنٹے سے کم مدت میں پورا ملک جام کر دیا آپ نے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح پہلے آپ نے ہماری عزت کو اونچا کیا ہے، اب بھی اس میں آپ آگے تو بڑھیں گے۔ دوسری جانب اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کا کہنا ہے کسی رکن اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا۔ بطور وکیل رائے ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف دیا گیا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے تھے۔ ممبر کو پورا حق ہے کہ وہ اسمبلی جائے، جانے کے بعد ووٹ کاسٹ کرے۔ کیا وہ ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے یا نہیں، اس کو کیا ویٹ دینا ہے، کیا اگنور کرنا ہے، یا اس کو ایک ریجیکٹڈ یا ڈسپیوٹڈ ووٹ کے طور پہ سیپریٹ کیا جا سکتا ہے ووٹ کاؤنٹ سے، یہ سوال ہم نے ریفرنس میں رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تھا، تو میں نے کورٹ کو بتایا کہ جن بحیثیت اٹارنی جنرل میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ بحیثیت ایک وکیل کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ووٹ کاؤنٹ تو ہو سکتا ہے۔ ووٹ دے دیا، اس ووٹ کا ایفیکٹ کیا ہے وہ جو اسپیکر کو فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کی رائے میں وہ ووٹ کاؤنٹ کیا جانا چاہیے؟ میں کیونکہ کورٹ میں اٹارنی جنرل بھی ہوں، لیکن جو پلین لینگویج ہے وہ بات وہی کہتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سابق وزیر اعلیٰ کی برات سے متعلق کسی قسم کی سمری نہیں منگوائی۔ ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ نجی چینلز پر اس ضمن میں نشر ہونے والی خبر بے بنیاد اور حقائق سے منافی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کی برات بڑھانے سے متعلق کوئی سمری وزیر اعلیٰ آفس کو نہیں بھیجی گئی، جبکہ محکمہ SNGAD نے بھی اس حوالے سے سمری وزیر اعلیٰ آفس نہیں بھیجی۔ پنجاب اسمبلی نے سابق وزیر اعلیٰ کی برات کا جائزہ لینے سے متعلق بل منظور کیا تھا اور حکومت کو برات کا جائزہ لینے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔